اگر دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے تو لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ یا ان سے یہ کیوں پوچھتے ہو کہ معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے؟ تم لوگوں کی باتوں پہ تو فوراً یقین کر لیتے ہو جب وہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی یا مانگنا چھوڑ دو کیونکہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اور وہ رب جس نے سورہ بقرہ کی آیات 186 میں فرما رہا ہے، میں یقیناً قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا اور پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ تمہیں کیا پروف چاہیے کہ وہ رب خود کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں تمہارے، پھر تم ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ جب فرما رہا ہے کہ میں سنتا ہوں دعا اور پھر جواب بھی دیتا ہوں، پھر کیا چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہے؟ تمہارا رب سورہ بقرہ کی آیات 146 میں فرما رہا ہے، اے سننے والو، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ ناراض ہوتا ہے وہ رب جب تم اس کی طاقت پہ شک کرتے ہو اور بہت آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ رب سنتا نہیں یا وہ دعا قبول نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی میرے طرف سے آیا ہے وہ حق ہے، مطلب قرآن پاک میں جو بھی کچھ لکھا ہے وہ سب حق ہے، تو تم شک میں نہ پڑ جانا کہیں۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیات میں رب فرما رہا ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یقین ایسا کرو کہ لوگ لاکھ کہیں کہ ممکن نہیں، لیکن تم کہو کہ میرا رب راستے نکالے گا۔ جب سارے راستے بند دکھائی دے پھر بھی تمہاری دعاؤں کے مانگنے کی طرف رکنے نہیں چاہیے، یہ سوچ کر کہ اللہ مدد بھیجے گا، اور وہی بھیج سکتا ہے۔ سورہ عمران میں بتایا گیا ہے تمہیں، بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ایسا اب ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہارے صبر، یقین، سجدوں، دعاؤں کا صلہ نہ ملے۔ تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، بس اب تم نے اپنی دعاؤں پہ یقین رکھنا ہے، رب کی طاقت پہ یقین رکھنا، اور یہاں ہی تو معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ صبر کیوں ٹوٹ رہا ہے تمہارا؟ ایسا تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اب اور صبر نہیں کر پاؤ گے؟ تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جتنا بھی تم نے صبر کا سفر طے کیا ہے اب تک، وہ رب ہی کی مدد سے کیا ہے۔ جب رب تمہیں صبر کے سفر میں اتنا آگے لے کے آیا ہے تو پھر تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ رب مدد نہیں کرے گا یا وہ تمہارے صبر کا اجر نہیں دے گا؟ تمہاری سسکیوں کی آواز اس ذات نے سنی ہے، وہ رب تمہارے مسکراتے ہوئے چہرے کے پیچھے چھپی ہوئی تکلیف کو جانتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے جو خیال تمہارے دل میں جاتا ہے یا تمہارے دل سے نکلتا ہے، وہ جانتا ہے کس چیز کا خیال تمہارے دل میں سالوں سے ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پہ، وہ جانتا ہے سب۔ جب تم اس بات کا پکا یقین کر لو گے کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، پھر تمہارے صبر میں، تمہاری دعاؤں میں، تمہارے یقین میں یہ شک کا سوال آئے گا ہی نہیں کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب تک تم رب کے فیصلوں پہ لڑتے رہو گے تب
तक तुम खुद को अकेला महसूस करते रहोगे। वो रब जानता है टूटे हुए दिलों की तकलीफ़, वो तकलीफ़ जो सिर्फ़ तुम और तुम्हारा रब जानता है, वो तकलीफ़ जो साथ बैठा हुआ शख्स कभी नहीं समझ सकता कि तुम अपने अंदर किस जंग से लड़ रहे हो। जानते हो उस जात ने सब्र के अज़हर में बहुत सुकून रखा है, ऐसा सुकून रखा है कि तुम हार के भी जीते हुए महसूस करते हो। ऐसा अज़हर होता है कि उस तकलीफ़ में भी सुकून आने लग जाता है। ऐसा अज़हर होता है कि फिर दुनिया वालों से डर नहीं लगता, क्योंकि उस खूबसूरत सब्र में रब से शिकवे नहीं होते, बस उस जात से उम्मीद होती है कि वो बेहतरीन अज़हर देने वाला है। अल्लाह आपके सब के दिलों का मुतमईन कर दे। ला हासिल हासिल हो जाए, नामुमकिन मुमकिन हो जाए, बस शर्त ये है कि यकीन कामिल हो।